دوستان مکرم خطاب کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل صرف چند منٹ کی بات ہے۔ زیادہ دیر پڑھنے کا میں مزاج بھی نہیں رکھتا اور زیادہ دیر کبھی پڑھا بھی نہیں ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ذرا ایک مرتبہ آپ توجہ سے بیٹھیں گے اور جو بھی بات ہوگی، کیونکہ میں نے آقا کا میلاد پاک آپ کے سامنے ابھی پڑھنا ہے، تو توجہ وہی کر کے بیٹھے گا جو مسجد پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ سنائیں تاکہ میں پڑھوں۔ اب آقا کا میلاد آقا کی آمد سے 1000 برس پہلے منایا جا چکا، تو ہم بھی آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر کے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب آقا کی اس جہان پاک میں آمد کا جب وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کس شان و شوکت سے آقا کی آمد کا استقبال کیا۔ تو جیسے ہی دوستان مکرم آقا کی اس جہان پاک میں آمد کا وقت قریب تھا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل، کہا جی رب جلیل، کہا جس ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے اسے بیٹے پہ بدل دیا جائے، کہا مالک ہو کس لیے، کہا میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے۔ اے ہواؤ چلنا شروع کر دو، جس ندی میں پانی نہیں پانی بہا دیا جائے، درختوں پہ جس پر پھول پھل نہیں ہے پھول پھل لگا دیے جائیں، کہا مالک ہو کس لیے، کہا میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے۔ اے ہوا، اے مریم، اے آسیہ، جنت سے زمرد کا تھال، سفید لباس اور چاندی کا لوٹا اور دودھ لے کر زمین پر اترو، کہا مالک کرنا کیا ہے، کہا میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے، میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے۔ اما آمنہ کی جا کر دائیاں بانجو، میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے۔ جیسے ہی آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان پاک میں آنے والے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اے پرندو جنت کا سما سہانا کرنا چھوڑو، اما آمنہ کے گھر کا طواف شروع کر دو، کہا مالک ہو کس لیے، کہا میرے سونے کی آمد کا وقت ہے۔ جیسے ہی آقا اس جہان پاک میں آنے والے تھے، اللہ نے حکم دیا جبرائیل، کہا جی رب جلیل، کہا 3 جھنڈے لے لو، ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا دو، کہا مالک ہو کس لیے، کہا میرے پیارے کی آمد کا وقت ہے۔ جیسے ہی آقا اس جہان پاک میں آنے والے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خارج منی نور، کہ مجھ سے نور نمودار ہوا۔ اب کیا دیکھتی ہیں، جیسے ہی آقا نبی پاک اس جہان پاک میں آئے، بی بی آمنہ نے فرمایا کہ اس نور والے پیارے کا چہرہ بھی نور ہے، جب آنکھیں دیکھتی ہوں تو آنکھیں بھی نور ہے، جب ہاتھ دیکھتی ہوں تو ہاتھ بھی نور ہے، جب دائیں دیکھا تو دائیں بھی نور ہے، جب بائیں دیکھا تو بائیں بھی نور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک نہیں، میرا کمرہ نور سے جگمگا رہا تھا، اب یہی تک نہیں کہ اس نور کی کشش پوری کائنات میں چھا رہی تھی، مکہ بھی نور تھا، مکے کی گلیاں بھی نور تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے اپنے مکان میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ تو یہاں پر بریلی شریف کے دولے نے عجیب ترجمہ کیا اور کہا کہ آقا صبح طیبہ میں تو بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں تو بٹتا ہے باڑا نور کا، آقا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں مہینے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب پیر نصیر کو شامل کر لیں، انہوں نے جو میلاد نامہ لکھا، کہا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دیوانے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں مہینے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کتاب آپ نے ایسے نہیں سننا چاہتی ہے، کتابت سنی ذرا